بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید۔ دنیا بھر سے لوگ موجود ہیں جو غامدی صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ محمد مہتاب صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں، مختصر سوال کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میرا سوال انسان کی پیدائش کے متعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا عمل جو ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے پہلے زمین کے پیٹ میں ہوا، تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ عمل کتنی مرتبہ ہوا؟ اگر ایک مرتبہ ہوا تو اس سے نسل آگے کیسے بڑھی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام و حوا کو انسانی شخصیت دی گئی تو اس وقت تک تو بہت سے انسانی قالب تیار ہو چکے ہوں گے، تو وہ کہاں گئے؟ میں نے اتنی بات بیان کر دی ہے جتنی قرآن مجید نے سورہ سجدہ میں واضح فرمائی ہے۔ اس میں قرآن مجید کی اپنی تعبیرات کی شرح و وضاحت سے آگے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بدا خلق الانسان من طین، ہم نے انسان کی خلقت کی ابتدا مٹی سے کی۔ اس کے لیے تین لازب کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسے دلدل سی بن جاتی ہے، پانی اور مٹی کا آمیزہ، کیچڑ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے ابتدا کی کے الفاظ ہیں۔ پھر فرمایا ہے کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر جب وہ پیدا ہو گیا تو ہم نے اس میں آگے اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اب نسلیں پیدا ہوں گی، لیکن کیا وہ اس وقت انسان بن گیا تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، وہ اس کا حیوانی قالب تھا، لہذا ارشاد فرمایا ثم سواہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انگھڑ وجود سے، ایک قالب سے بنانا سنوارنا شروع کیا، اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت وہ بن کر سنور کر تیار ہو گیا تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی۔ اب وہ گویا وہ شخصیت تھی جس کو تم انسان کے طور پر دیکھتے ہو، چنانکہ آگے ارشاد ہوا ہے اور خطاب کر کے ارشاد ہوا ہے کہ پھر تمہیں سماعت ملی اور بصارت ملی اور علم و عقل سے نوازا گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اجمال کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ابتدا میں بنایا گیا تو کیا ایک ہی مرد و عورت تھے؟ کیا ان کی نسلیں پیدا ہوئیں؟ کیا مختلف مراحل میں وہ قالب آہستہ آہستہ پائے تکمیل کو پہنچا؟ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ سائنس کا موضوع ہے، آپ بھی تحقیق کریں، لوگوں کو بھی تحقیق کرنے دیں۔ قرآن میں اتنی بات بیان ہوئی۔ جی، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ محمد قاسم صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ اہل علم سنت کی کنٹینیوٹی کو ہر دور میں کیسے چیک کرتے ہیں، اور کیا یہ ایک عام انسان کی بس کی بات ہے؟ قرآن مجید بھی عام انسان کی رسائی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا شائع و ضائع کر دیا کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ کی کتاب آپ کو میسر آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اہل علم اس کا تعارف ہی اس طرح کراتے ہیں کہ ما بین الدفتین، یہ جو دو گتوں میں باندھی ہوئی تم کو ہر جگہ مل جاتی ہے۔ تو وہ تو ہر مسلمان کی رسائی میں ہے۔ یہی معاملہ سنت کا ہے۔ سنت وہ اعمال ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرما دی ہے۔ یہ قدیم انبیاء کی دینی روایت ہے، آپ نے اس کی اصلاح کی، اس کی تجدید کی، اس میں کچھ اضافے کیے اور اس کو آگے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ وہ آپ مسلمانوں کے عمل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب جب کوئی بستی آباد کرتے ہیں تو وہاں ایک معبد بناتے ہیں، وہاں 5 وقت نماز شروع ہو جاتی ہے۔ آپ گھر سے نکلیے، جا کے ایک ہی دن میں 24 گھنٹے وہاں گزار لیجئے، بلکہ اس سے بھی کم، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے آتے ہیں تو بچے کو معلوم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی ہر بستی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رمضان نہیں آیا
بلکہ ذات باری کی طرف سے کوئی نوید آ گئی ہے، وہ ایسے ہی اس کا استقبال کرتے ہیں، اور گرے پڑے دور میں بھی یہی صورت ہوتی ہے۔ یعنی ہر طرف سے رمضان آ گیا ہے، رمضان کا استقبال ہو رہا ہے، رمضان میں روزے رکھے جائیں گے، اس میں بھی آپ کو کوئی بڑی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج و عمرہ، قربانی، ان میں بھی بالکل یہی صورتحال ہے۔ گھر سے نکل کھڑے ہوں تو آپ کو خود قافلے بتا دیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ہر سال ان کا اہتمام ہو رہا ہے، اور عمرہ تو ہر وقت ہو رہا ہے، ہر لحظے ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ان میں سے کون سی چیز ہے جس کے لیے آپ کو تردد ہے؟ تطہیر بدن کی کچھ چیزیں ہیں۔ میں نے ان تمام چیزوں کی ایک پوری فہرست اپنی کتاب مقامات کے دوسرے ہی صفحے کے اوپر بنا دی ہے، اس کو پڑھ لیجیے۔ ان میں سے ہر چیز مسلمانوں میں رائج ہے، مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ان کا پورا علم اس کو مانتا ہے۔ ان میں کبھی کوئی ادنا درجے میں معمولی سا اختلاف بھی نہیں ہوا۔ اس وجہ سے اس کی پیروی کریں تو عام آدمی کے لیے یہی دین ہے۔ باقی چیزیں اہل علم کے لیے ہیں، ان میں آپ کو شوق ہو تو آپ سمجھنے کا عمل کریں، نہ ہو تو نہ آپ اس کے لیے جواب دہ ہیں، نہ آپ کو کوئی تردد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، سنت پر عمل کیجیے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، فہد ملک صاحب سوال کیجیے گا۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی رائے یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے جو ہے بیسٹ پاسبل سولوشن کے طور پر اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیا، اس کے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید انارکی والی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ لیکن اس حوالے سے میرے سر 3 چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں کہ اگر ان کو جانشین مقرر بھی کیا گیا تو بعد میں جس انداز سے جس طریقے سے بیعت لی گئی بائی فورس، وہ طریقہ بھی تو صحیح نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سر آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کوئی موضوع شخص نہیں تھا، لیکن اس ٹائم حضرت امام حسین جو ظہور کے نماز سے تھے وہ بھی موجود تھے، کیا وہ موضوع نہیں ہو سکتے تھے؟ تیسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ انارکی والی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انارکی والی صورتحال پیدا ہو گئی، کربلا کا واقعہ ہوا، واقعہ ہرا ہوا، ایون کہ جب یزید فوت ہوا تو اس کے بیٹے نے تخت لینے سے انکار کیا، تو پھر اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں سر؟ اور کوئی چیز جسٹیفائی نہیں ہوتی تو نہ ہونے دیں، اس میں اتنا تردد کیوں ہے؟ میرے بھائی، سیاسی معاملات کو جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے دیکھنا چاہیے۔ سیاسی معاملات کو مثالیت پسندی کی نگاہ سے نہ دیکھنا چاہیے، نہ یہ کبھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مثالیت پسند لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بات بیان کریں، اس کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کریں، یہ خواہش رکھیں کہ کوئی دنیا میں ایسا زمانہ بھی آ جائے جس میں ان کے خوابوں کی حکومتیں قائم ہوں، اور اسی طریقے سے ہر چیز شیر بکری کو ایک ہی گھاٹ پر پانی پلا دے۔ سیاست میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں حالات، بقائے، یہ سب دیکھے جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخصیت بھی موجود تھی، فلاں شخصیت بھی موجود تھی۔ آپ شخصیات کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ یعنی سیاست میں پہلی چیز سیاسی استحکام ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخص کو نامزد کیا جا رہا ہے، جس کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے، اس پر لوگوں کا اعتماد ہو سکے گا۔ یا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس 21ویں صدی میں سیاسی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، لیکن ہماری سیاست میں ابھی وہ دور نہیں آیا کہ سیاسی جماعتوں میں سے کسی بھی صاحب صلاحیت آدمی کو سربراہ بنا دیا جائے تو سیاسی جماعت قائم رہ جائے گی۔ اس کے لیے بھی یا بہن یا بیٹا یا بھائی یا اماں بھی کوئی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی اپنے ملک پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوئی پڑھا لکھا آدمی نظر نہیں آیا؟ کوئی سیاسی شعور رکھنے والا بھی نظر نہیں آیا؟ میں گنوا سکتا ہوں ایسے لوگ جن کے بال اس جماعت میں سیاست میں سفید ہوئے ہیں۔ میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، میں بتا سکتا ہوں ان کا علم کیا ہے، لیکن ان کا انتخاب نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ پارٹی کو سوائے ایک خاندان کے کسی دوسرے پر جمع رکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کسی بڑے باصلاحیت آدمی کا انتخاب کریں گے، اگلے دن 3 عدد گروپ وجود میں آ جائیں گے، تینوں میں الگ الگ صلاحیتوں کے بے مثال لوگ ہوں گے، تینوں قیادت کے لیے خدائی انتخاب بنیں گے، اور پھر لڑائی شروع ہو جائے گی۔
اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ فلاں گروپ اور پیپلز پارٹی فلاں گروپ وجود میں آ جائے گا۔ تو سیاست میں پہلی چیز صلاحیت میں یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ہاں اعتماد کس پر ہوگا۔ سیاسی استحکام پہلی ناگزیر ضرورت ہے، سب سے پہلی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو سیاسی قیادت پیدا ہوئی تھی، ارباب حل و عقد جن کو ہمارے ہاں کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو مسلمانوں کی یا صحابہ کی جماعت میں اس دعوت نے ممتاز کر دیا، وہ لیڈرشپ کے مقام پر آ گئے، زعماء بن گئے، وہ گنے ہوئے لوگ ہیں۔ سیدنا صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، سعد بن معاذ ہیں، معاذ بن جمل ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، سعید ہیں، اسید بن الحزیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا عثمان ہیں۔ یعنی یہ وہ قیادت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ یعنی مسلمانوں کی کوئی 1.25 لاکھ کی جماعت تھی، اس کے اندر یہ قائدین تھے، قیادت تھی۔ جب تک یہ موجود رہے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، ان کا انتخاب ہوتا چلا گیا، یہ آپس میں فیصلہ کر لیتے تھے۔ جب یہ سب ختم ہو گئے اور سیدنا علی کی شہادت کے ساتھ ان سب کا خاتمہ ہو گیا، اب ان کی اولادیں تھیں، اب قاسم تھا، سلیمان تھا اور بلاول تھا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیاست کو ایسے نہیں دیکھا جاتا جس طرح آپ نے اسے دیکھنے کی صحیح فرمائی ہے، اس کو ہمیشہ زمین پر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ انتشار پھر بھی پیدا ہوا، تو انتشار کنٹرول بھی ہو گیا، یعنی بغاوتیں ہوئیں، ختم کر دی گئیں، اور چند برس بھی نہیں گزرے کہ پھر آپ نے فتوحات کی ایک دنیا پیدا کر دی۔ کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ بنو امیہ نے آپ کی امت کو دیا کیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ 1 کلومیٹر علاقہ بنو عباس نے فتح نہیں کیا، یہ 3-4 بر اعظموں کو چھونے والی سلطنت ان کی بنائی، جس پر آپ فخر کرتے ہیں۔ وہ اسپین جس کی آپ داستانیں لکھتے ہیں، جس پر آپ کا شاعر کبھی مسجد قرطبہ لکھتا ہے اور کبھی ہسپانیہ میں لکھے گا اور کبھی عبد الرحمن اول کے لگائے ہوئے کھجور کے درخت کو یاد کرتا ہے، وہ بنو امیہ کی سلطنت تھی۔ تو اس لیے یہ پروپیگنڈے سے نکل کر چیزوں پہ غور کیا کریں۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا حمزہ خالد، سوال کیجیے گا رانا صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک بڑے مشہور ایتھسٹ ہیں رچرڈ ڈاکنز، بایولوجسٹ بھی ہیں۔ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ڈینائی نہیں کرتے کہ کوئی بھی اس یونیورس کا کریٹر نہیں ہے، لیکن ہم اس چیز پہ ابھی آرگیو کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو امپیریکلی ایکسپیرینس نہیں کیا۔ تو جب ہمیں وہ پروو ہو جائے گا تب ہم اس کو ڈیل بھی کریں گے۔ تو یہ زیادہ چیز ریزننگ کے قریب ہے یا یہ زیادہ قریب ہے جو ہم لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا ایک آئیڈیا ہے کہ ایک اس یونیورس کا کریٹر ہے اور اس نے پھر ہمیں ایک پورا زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ دیا ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، جس کو کہ ابھی ہم صرف آئیڈیا میں ہی سوچ سکتے ہیں اور ایمان لے کے آ سکتے ہیں، لیکن ریئلٹی میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو عقل کے نزدیک کون سی زیادہ چیز قریب ہے؟ اگر آپ کی بات مانی جائے تو دونوں ہی بے عقلی کی باتیں ہیں۔ یہ بھی بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ انتظار کیا جائے کہ جب اس کا تجربہ پیش آ جائے گا، تجربہ پیش آ جائے گا تو پھر وہ ایک مادی حقیقت ہوا، پھر وہ ایسے ہی ہوا جیسے چاند سورج ستارے ہیں، تو پھر تو مخلوقات میں سے ایک مخلوق بن کے رہ گیا۔ تو تجربے کا انتظار کرنے والی بے عقلی کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بالکل بے عقلی ہے کہ ہم اپنے طور پر ایک تصور قائم کر لیں، ہمارا پروردگار ایسا ہونا چاہیے، ہمارا خدا یہ ہونا چاہیے، یا عقل کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے لیے قیاس کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ اور انسانی عقل جب شاہد اور غائب کا تعلق پیدا کرتی ہے تو وہ جس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے یا جو اس کے تجربے میں ہے اس پر قیاس کرتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی بے عقلی کی بات ہے۔ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنا تعارف کرا دیا ہے، پیغمبر بھیج کر بتایا ہے کہ میں یہ ہوں۔ تو ہم محض کوئی عقیدہ اپنے تصورات سے نہیں قائم کیے بیٹھے، پیغمبروں کی بات کو مانا ہے اور اس کو علم و عقل سے مانگا۔
میں نے خدا پر ایمان پر جو مضمون لکھا ہے اس میں اس دونوں کے دلائل بیان کر دیے ہیں. ہم نے پیغمبر کی بات کیوں مانی ہے، اس کے عقلی دلائل کیا ہیں، اور ہم پیغمبر کی طرف گئے ہی کیوں ہیں، اس کے عقلی دلائل کیا ہیں. تو ان کو سمجھیے. یہ طریقہ نہیں ہے، دونوں طریقے بالکل بے عقلی کے طریقے ہیں. نہ تجربے میں خدا کو لانے کی کبھی خواہش کرنی چاہیے، وہ خدا رہے گا ہی نہیں اس کے بعد، اور نہ اپنے تصورات سے اپنے تصورات کا کوئی گڈھا بنا کے اس کو پوجنا چاہیے. پیغمبروں کا بتایا ہوا خدا ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں. جی واضح ہے بالکل بات. آگے بڑھاتے ہیں. جلیل احمد آپ سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میرا سوال جو ہے وہ سورہ الاعراف کی آیت 157 میں جہاں پہ ذکر ہے کہ حضرت محمد کا ذکر تورات اور انجیل میں ملتا ہے، اس کی تفسیر میں جو آپ نے تدبر قرآن سے اقتباس کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل پر خود موسیٰ ہی نے یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ آنے والے نبی بنی اسماعیل یعنی امیوں میں پیدا ہوگا، اس لیے کہ اس سیاق میں تیرے بھائیوں میں سے یا انہی کے بھائیوں میں سے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا. یہ حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے گویا اس بشارت کا عہدہ تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک رسول کی بعثت کی تھی. اچھا، اس پہ میں جو ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 کا جو ریلیونٹ پورشن ہے میں وہ پہلے پڑھنا چاہوں گا. ہاں جی. اچھا، اب یہ ہے کہ بائبل میں بھائی جو ہے وہ دوسرے قبائل اور اقوام کے لیے بھی آتا ہے اور صرف بنی اسرائیل کی قوم کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ ورس جو چیپٹر 17 کا ورس. ٹھیک ہے، واضح سوال واضح ہے. آپ کے دلائل بھی ہوں گے اس سوال کے لیے. غام صاحب پہ سوال واضح ہے. اس طرح کی جو بحثیں ہیں ان میں آپ الگ سے وقت لے لیں، وہ اس مختصر نشست میں نمٹائی نہیں جا سکتی. اور جب کبھی کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو اس میں جتنے احتمالات ہیں ان میں ہمیشہ سیاق سباق قرائن دیکھے جاتے ہیں، ان کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا جاتا ہے. تو آپ اس پہ الگ سے گفتگو کر لیں، کسی وقت لے لیں، میری ساتھ بات کرا دیں گے یہ آپ کی. جی آگے بڑھاتے ہیں. عمر خان صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. جی استاد، آج کل قرآن کو عربی زبان میں سمجھنے کے لیے کورسز کرائے جا رہے ہیں اور کچھ کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں جن میں عربی کے الفاظ جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور عربی کے چھوٹے الفاظ جیسے وا کا مطلب اور ہاذا کا مطلب یہ، اس طرح کی بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اور دوسرے طریقے میں قرآن میں جو جملے بار بار آیات میں استعمال ہوئے ہیں ان کا اردو ترجمہ ذہن نشین کرایا جاتا ہے. مثلا یا ایھا الذین آمنوا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس طرح قرآن کو جب بار بار پڑھا یا پڑھایا جاتا ہے تو کچھ عربی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی استاد اتنی محنت نہیں کر سکتا کہ جس میں چربی گھل جائے، وہ چاہے موٹاپا کم کرنے کے لیے ہو یا عربی سیکھنے کے لیے. ان طریقوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں. شکریہ. بھائی عام آدمی کو اللہ نے جتنی استعداد دی ہے، اگر وہ کچھ سیکھ سکتا ہے تو ضرور سیکھے. بس یہ ہے کہ جتنا آپ کا علم ہے اس کے لحاظ سے ہی بات بھی کرنی چاہیے. اگر ایک عام آدمی ہے تو عام آدمی کی جگہ بیٹھ کر دین کے بارے میں بات کرے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ عربی سیکھنے کے لیے چربی گلانی پڑتی ہے تو وہ عربی وہ ہے جس سے عالم بنتا ہے، اس میں 30-40 سال لگتے ہیں. تو اس لیے عام آدمی سے نہ یہ توقع کرنی چاہیے نہ اس سے یہ تقاضا ہے. اگر کسی نے آپ کو اس طرح چند جملے سکھا دیے ہیں، آپ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ایک اندازہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، یہ بھی بڑی سعادت ہے. ہمارے ہاں اگر لوگ صحیح طریقے سے تعلیم کا نظام بناتے تو یہ مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا. آپ دیکھیے یورپ کی قوموں نے برسوں تک اپنے بچوں کو لیٹن، گریک، وہ لازمی زبانوں کی حیثیت سے پڑھائی اور سکھائی ہے، لیکن نہیں ہوا بدقسمتی سے. تو اب جتنا کچھ بھی ایک عام آدمی کر لیتا ہے اس کو مذمت کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. جو کر لیتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی آگے بڑھاتے ہیں. عدنان اشرف صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم گامدی صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں دین صرف 2 چیزوں سے حاصل کرو، ایک تو قرآن، دوسرا سنت. قرآن کا تو پتہ ہے اس کی ایک کتاب موجود ہے، البتہ سنت کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر یہ حدیثوں سے پتہ چلے گا
क्या ये हदीसों से पता चलेगा? और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो भी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया फर्ज के अलावा, उसे सुन्नत कहते हैं। इसका क्या मतलब है? शुक्रिया। ये आपने बस 2 लफ्ज़ ही सुने हैं अब तक। मुझे तो 50 साल हो गए इस सवाल का जवाब देते हुए। मैंने एतराज़ात सीरीज़ में बड़ी तफसील के साथ ग़ालिबन 30-35 नशस्तों में ये बताया है कि सुन्नत क्या है, उसके हुदूद क्या हैं, उसको हासिल करने का तरीका क्या है। अगर आप में इल्म का शौक़ है तो उसको सुन लीजिए। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरेगा, इंशाअल्लाह चंद महीने तक वो तहरीरी सूरत में भी दस्तयाब हो जाएगी। सुन्नत की फ़हरिस्त मैंने अपनी किताब में मीज़ान के शुरू में बयान कर दी है, उसको निकाल के पढ़िए। उसमें पहला ही जुमला ये लिखा गया है कि ये मुसलमानों की इजमा और तवातुर से मुंतकिल हो रही है, लिहाजा मुसलमानों की किसी मस्जिद में किसी आलिम के पास चले जाइए और उससे सिर्फ़ एक सवाल कीजिए कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चीज़ें जारी फरमाई हैं जो तवातुर के साथ इस मुसलमान उम्मत को मिल रही हैं, वही चीज़ें वो बयान कर देगा। मराकश से इंडोनेशिया तक सुन्नत के बारे में कभी इख्तलाफ हुआ ही नहीं। जी वाज़ेह, आगे बढ़ाते हैं। साकिब खान साहब सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक ख़ास मकतबा फ़िक्र की जानिब से ये बयान किया जाता है कि जब कब्र में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया जाता है कि मा कुन्तु तक़ूल फ़ी हाज़र रजुल, तो चूँकि हाज़र रजुल में इसमें इशारा करीब का इस्तेमाल है, जिसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर के साथ खुद हर कब्र में मौजूद होते हैं और फरिश्ते उनकी तरफ इशारा करके ये सवाल करते हैं कि इस शख्सियत के बारे में आपका क्या ख्याल है। इस पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई फरमा दें, शुक्रिया। पहली बात ये समझ लीजिए कि जो लोग इस तरह के इस्तदलालात करते हैं, आप हर नमाज में उनके लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को दिखाते हैं तो मुमस्सल करके दिखाते हैं। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद इसी दुनिया में जन्नत दोज़ख दिखाए गए, मुमस्सल करके दिखाए गए। अब हम हर घर में दिखाने की पोजीशन में आ गए हैं। इस वक्त जो कुछ मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसके लिए भी हाजिर नाजिर होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आपके घर में इसको दिखाया जा सकता है। ये तमसील भी है, तशबीह भी है, तस्वीर भी है, इसलिए इसमें उन सब तसव्वुरात की ज़रूरत नहीं। पहले तो बुनियादी बात समझ लीजिए, ये जो कुछ बयान किया गया है इसका ताल्लुक़ भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त मुखातबीन के साथ है, जिन्होंने आपको देखा, आपकी दावत सुनी, आपका पैगाम बराह रास्त तख्स किया, फिर दुनिया से रुखसत हुए। तो पैगंबर जब किसी कौम की तरफ आ जाता है तो उसका सबसे बड़ा इम्तहान पैगंबर ही को मानना होता है। उनके बारे में ये बताया गया है कि ये लोग जब कब्रों में जाएंगे तो रिसालत माब की शख्सियत मुमस्सल करके सामने आ जाएगी। मुमस्सल करने का वही रास्ता है जो अल्लाह ताला और भी बहुत सी चीज़ों में इख्तियार करते हैं। इसको कुरान मजीद ने ख़ुद भी बयान फरमाया है। चुनांचे उस सूरत हाल में ये सवाल है जो नकल हुआ है, इसका मेरे साथ आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसकी बड़ी वजाहत मैंने अपनी हदीस की किताब में कर दी है, वो भी अब शाये हो रही है, आप उसको पढ़ लीजिए। इस बाब की रवायतें शाये हो चुकी हैं। जी वाज़ेह, आगे बढ़ाते हैं। बदर मुनीर साहब सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा बता देंगे कि आपका मैंने बयान सुना है मगर ये जो अहादीस हैं जिसमें बताया गया है कि हज़रत हाजरा सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ी और हज़रत इस्माइल छोटी उम्र में थे, क्या ये ज़ईफ़ हदीसें हैं? और क्या सफ़ा मरवा सिर्फ शायद अल्लाह की निशानियाँ ही हैं, या ये वाक़या उनके अम्मा हाजरा के दौड़ने वाला वाकई ये बिल्कुल सच्चा वाक़या, या वो ज़ईफ़ें हदीसें ज़ईफ़? कि ये कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद ने सूरह इब्राहीम में सराहत के साथ बता दिया है कि सैयदना इस्माइल को और अपने ख़ानदान को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त आबाद किया जब सैयदना इसहाक भी पैदा हो चुके थे। और ये मालूम है कि सैयदना इसहाक की पैदाइश इस्माइल की कुर्बानी के वाक़े के बाद हुई है। तो इसलिए ये 14-15 साल की या उससे भी ज़्यादा की उम्र है
جس کے بعد آباد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ قربانی کا واقعہ بھی اصلاً اسی کی تمثیل تھی، اسی موقع پر پیش آیا۔ چونکہ قرآن مجید نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے، تو اس لیے اس طرح کی روایات کو خواہ وہ صحیح ہوں یا وہ حسن ہوں قابل التفات نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کے خلاف کوئی روایت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ جی بہت شکریہ۔ اس روایت پہ تفصیلی کام ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے تحقیقی کیا ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سعد علی صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ آپ ہی کی وجہ سے میں نے قرآن شریف کا اردو ترجمہ زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھنا شروع کیا اور اس نے میری زندگی بدل دی۔ غامدی صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ میں دنیاوی لحاظ سے ایک سکسیسفل انسان ہوں، پریکٹسنگ مسلم بھی ہوں، نمازیں وغیرہ ساری چیزیں کرتا ہوں اور دنیاوی معاملات میں بھی لوگوں کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ اچھا عمل رکھوں، لیکن اس کے باوجود مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں جیسے ایک خلا ہے، میرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی باتوں پہ شک نہیں کرتے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر ابھی بھی چیز نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے۔ کیا کوئی طریقہ ہے کہ اس اعتقاد کو حاصل کیا جا سکے، ایمان کو بڑھایا جا سکے؟ بہت شکریہ آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ یہ تدریج سے چیزیں سیکھتا ہے، تدریج سے ان پر محکم ہوتا ہے اور تدریج سے پختگی کو پہنچتا ہے۔ قرآن مجید نے خود بیان کیا بلغ اشدہ، یعنی انسان کو مختلف مراحل سے گزر کر اس نے وجود بخشا ہے، مختلف مراحل سے گزر کر اس کی تعمیر کی ہے، اور اب بھی وہ بچپن کے، لڑکپن کے، شیب و شباب کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہمارے علم کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ کی توجہ ہو گئی، آپ نے دین پر عمل شروع کر دیا۔ اس پر ہر روز شکر کرتے رہیے، اس کے ساتھ اپنا علم بڑھائیے اور وہ 3 چیزیں اختیار کیجیے جو خود قرآن کا بتایا ہوا سلوک ہے۔ قرآن کو سننے کا عمل۔ قرآن اصلاً پڑھنے سے زیادہ سننے کی کتاب ہے عام آدمی کے لحاظ سے۔ اس وقت اللہ کا بڑا کرم ہے کہ قرآن مجید بہت اچھا لوگوں نے پڑھ دیا ہے۔ آپ عربی زبان جانتے ہیں تو بہت اچھے پڑھنے والوں سے قرآن سن سکتے ہیں، نہیں جانتے تو تراجم بھی پڑھ دیے ہیں۔ خود میرا ترجمہ 3 لوگوں نے الگ الگ پڑھ دیا ہے، پورا کا پورا آپ سن سکتے ہیں، تو ترجمہ سنتے رہیے۔ اسی طرح سے اپنے دین کا عمومی علم بڑھانے کا اہتمام کیجیے، خواہ ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں 1-2 گھنٹے ہی نکال سکیں۔ صالحین کی صحبت کا اہتمام کریں۔ آپ کے قریب میں، آپ کے ملنے والوں میں، آپ کے دوست احباب میں جو اچھے لوگ ہیں، کچھ وقت ان کے ساتھ ضرور بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، خود اپنی باتیں ان سے کریں۔ اس سے آپ کا مجموعی ماحول بہتر ہوگا۔ تو آہستہ آہستہ شک کے کانٹے اکھاڑ لیے جائیں گے اور امید ہے کہ آپ کا دل بھی گل و گلزار ہو جائے گا۔ جی چند سوال آخری اور لے لیتے ہیں۔ عمران بلوچ صاحب مختصر سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب، سورہ طارق کی جو آیت 7 ہے، اس کو آپ ذرا ایکسپلین کر دیں۔ آیت پڑھیں، کیا اس میں کیا چیز سوال کیا پیش نظر ہے آپ کے پوچھنا، اور اگر غامدی صاحب کی آپ کو رائے نہیں معلوم تو غامدی ایپ میں جا کے تفسیر میں پہلے ان کی رائے دیکھ لیں، اس کو انہوں نے وہاں تفصیل سے بیان کیا۔ ہم صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ تو کر لیں۔ جی ہاں، آیت آپ پہلے دیکھ لیں اور بتائیں مجھے کہ میں نے البیان میں اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے اس میں کیا اشکال ہے آپ کو۔ جی سعد علی صاحب سوال کیجیے گا۔ سعد علی۔ السلام علیکم، میرا سوال ہو چکا ہے، بہت شکریہ۔ جی بہت عنایت۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ رہ گئے ہیں، آخری سوال لیتے ہیں شمس سلیمان صاحب۔ السلام علیکم استاد، ویسے میرا سوال تو بڑا تھا لیکن اختتام ہو گیا، تو بس ایک پوچھ لیتا ہوں کہ اس سال آپ آئیں گے پاکستان؟ اس سال آپ آ جائیے۔ بہت شکریہ جی عنایت تمام لوگوں کی، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔